السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انشاءاللہ قدوری کی کلاس ابھی شروع ہو جائے گی۔ قدور میں ہم کتاب الودیعت چرچا کر رہے تھے، اس کا آدھا چیپٹر ہم پڑھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ ابھی جو آدھا باقی ہے وہ آج انشاءاللہ پڑھ کر ختم کریں گے، تو تمام بچے غور سے سنو۔ وَلِلْمُودَعِ أَن يُسَافِرَ بِالْوَدِيعَةِ وَإِنْ كَانَ لَهَا حَمْلٌ وَمَعُونَةٌ وَإِذَا أَوْدَعَ رَجُلَانِ عِنْدَ رَجُلٍ وَدِيعَةً ثُمَّ حَضَرَ أَحَدُهُمَا طَلَبَ نَصِيبَهُ مِنْهَا لَمْ يَدْفَعْ إِلَيْهِ شَيْئًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ حَتَّى يَحْضُرَ الْآخَرُ وَقَالَ أَبُو يوسف ومحمد رحمہ اللہ تعالی يَدْفَعُ إِلَيْهِ نَصِيبَهُ۔ اس سے پہلے ہم چرچا کیے تھے کہ ودیعت کیا ہے۔ ودیعت ایک امانت ہے، پھر کب اس میں ضامن ہوگا، کب ضامن نہیں ہوگا، اور کب وہ خود سے حفاظت کر سکتا ہے یا دوسروں کے ذریعے کبھی کر سکتا ہے یا نہیں، یہ سب مسئلے چرچا کیے تھے۔ ابھی جو مسئلے ہم چرچا کر رہے ہیں کیا ہے، مودع اس کو لے کر کہیں اور جا سکتا ہے یا نہیں، حفاظت کے لیے اس پر حفاظت واجب ہے، اس لیے اس کو لے کر کہیں اور جا سکتا ہے یا نہیں۔ اور اس کے بعد دو اہم مسئلے چرچا کریں گے کہ ایک آدمی دو آدمی کے پاس اگر ودیعت کے لیے کوئی چیز دیا، دونوں اس کی حفاظت کرنا ہے یا کوئی ایک کر سکتا ہے، اور اس کا الٹا دو آدمی ایک آدمی کی طرف ایک کوئی چیز ودیعت کے لیے دیے تو ان میں سے ایک آدمی آ کر پوچھا تو وہ اس کو دے سکتا ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے مسئلہ ہے وَلِلْمُودَعِ أَن يُسَافِرَ بِالْوَدِيعَةِ وَإِنْ كَانَ لَهَا حَمْلٌ وَمَعُونَةٌ۔ مودع کے لیے جائز ہے، وہ کیا کر سکتا ہے، ودیعت کو لے کر سفر کر سکتا ہے۔ أَن يُسَافِرَ بِالْوَدِيعَةِ، ودیعت کے ساتھ سفر کر سکتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ لَهَا، اگرچہ ودیعت کے لیے ہو حمل ومعونہ، حمل بولے تو اس کا بوجھ، معونت مانا تکلیف، یعنی وہ لے کے جانے میں تکلیف ہو، بوجھ لگتا ہو، پھر بھی اس کو چاہے تو لے کے جا سکتا ہے، کیونکہ اس پر حفاظت کرنا واجب ہے، تو سفر میں بھی وہ اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے تو لے کے جا سکتا ہے۔ پھر نیکسٹ مسئلہ وَإِذَا أَوْدَعَ رَجُلَانِ عِنْدَ رَجُلٍ وَدِيعَةً۔ اِذَا أَوْدَعَ رَجُلَانِ، اگر دو آدمی کوئی چیز ودیعت میں دیے، عِنْدَ رَجُلٍ، کسی ایک آدمی کے پاس، ودیعَةً، ودیعت کے طور پر کوئی چیز دو آدمی ایک آدمی کے پاس دیے، ثُمَّ حَضَرَ أَحَدُهُمَا طَلَبَ نَصِيبَهُ مِنْهَا، پھر اس کے بعد ایک آدمی حاضر ہوا، طَلَبَ نَصِيبَهُ، وہ اپنا حصہ طلب کرتا ہے، منہا، ودیعت میں سے میرا حصہ مجھے دو بول کر طلب کرتا ہے، لم يدفع الیہ شیئا، تب کیا نہیں ہوگا، اس کو کچھ بھی نہیں دے گا، لا تو لم يدفع الیہ شیئا، اس کو کچھ بھی نہیں دیا جائے گا، کچھ بھی اس کو نہیں ملے گا۔ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، حتی یحضر الآخر، یہاں تک کہ دوسرا آدمی بھی حاضر ہو جائے۔ لیکن وقال ابو یوسف و محمد رحمہ اللہ تعالی یدفع الیہ نصیبہ، امام ابو یوسف و محمد صاحبان فرماتے ہیں کہ اس کو اس کا حصہ دے دیا جائے گا، یدفع الیہ نصیبہ، وہ اس کو اس کا حصہ دے دیں گے، لیکن فتویٰ یہاں امام ابو حنیفہ کے قول پر ہی ہے، یعنی وہ ایک آدمی اگر پوچھ کے آئے تو اس کا حصہ دینے کے لیے نہیں دیا جائے گا، دونوں آدمی جب آئیں گے تبھی ان کو ان کی ودیعت امانت واپس دے دی جائے گی۔ نیکسٹ مسئلہ ہے، اگر ایک آدمی دو آدمی کے پاس ایک چیز ودیعت کے طور پر دیا، کیا دونوں اس کی حفاظت کرنا ہے یا کوئی ایک کرنا کافی ہے؟ تو اس کا مسئلہ دیکھو، وَإِنْ أَوْدَعَ رَجُلٌ عِنْدَ رَجُلَيْنِ شَيْئًا مِمَّا يُقْسَمُ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَدْفَعَهُ أَحَدُهُمَا إِلَى الْآخَرِ وَلَكِنَّهُمَا يَقْتَسِمَانِهِ فَيَحْفَظُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا نِصْفَهُ وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُقْسَمُ جَازَ أَنْ يَحْفَظَ أَحَدُهُمَا بِإِذْنِ الْآخَرِ۔ سب سے پہلے مسئلہ آپ لوگ سمجھ جاؤ کہ ایک آدمی دو آدمیوں کے پاس کوئی چیز ودیعت کے طور پر دیا، تو سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ وہ چیز تقسیم کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر وہ چیز تقسیم کر سکتے ہیں تو ہر ایک آدمی اپنے اپنے حصے کی حفاظت کرنا ہے، اور اگر اس کو تقسیم نہیں کر سکتے ہیں تو کوئی ایک آدمی دوسرے آدمی کی اجازت سے خود حفاظت کر سکتا ہے۔ تو یہاں سب سے اہم پوائنٹ کیا ہے، وہ چیز تقسیم کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر تقسیم کر سکتے ہیں تو دونوں اپنے اپنے حصے کی حفاظت کریں گے، اگر تقسیم نہیں کر سکتے ہیں تو دوسرے آدمی کی اجازت سے کوئی ایک آدمی اس کو حفاظت کر سکتا ہے۔ اوکے، معنی دیکھو، وَإِنْ أَوْدَعَ رَجُلٌ عِنْدَ رَجُلَيْنِ، ایک آدمی دو آدمیوں کے پاس کوئی چیز ودیعت میں دیا، شیئاً کوئی چیز کو، مما یقسم، جس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، لم یجز، تو جائز نہیں ہے، ان یدفعہ،
کیا کرنا، اس کو دے دینا، احدہما ان میں سے کوئی ایک، الی الآخری دوسروں کو یہ چیز دینا جائز نہیں ہے، ولکنہما لیکن وہ یقتسمانہ ان دونوں کو ڈیوائڈ کریں گے، فیحفظ کل واحد منہما نصفہ ان میں سے ہر ایک آدمی اس کا نصف آدھا آدھے کی حفاظت کریں گے۔ وَإِن كَانَ مِمَّا لَا يُقْسَمُ اگر ایسی چیز ہے جس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا ہے تو جائز ہے ان یحفظ احدہما ان میں سے کوئی ایک حفاظت کرنا، بِإِذْنِ الْآخَرِ دوسرے کی اجازت سے۔ اوکے نیکسٹ، وَإِذَا قَالَ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ لِلْمُودَعِ لَا تُسَلِّمْهَا إِلَى زَوْجَتِكَ فَسَلَّمَهَا إِلَيْهَا لَمْ يَضْمَنْ۔ اب نیکسٹ مسئلہ ہے، اگر ودیعت میں دینے والا کو شرط بولا اس کو تم ہی حفاظت کرنا ہے، تمہاری بیوی کو نہیں دینا ہے حفاظت کے لیے، تب اگر وہ بیوی کو دیا تو ضامن ہوگا یا نہیں؟ تو اس کا مسئلہ سنو۔ اگر اذا قال صاحب الودیعتی ودیعت والا جس کی ودیعت ہے اس نے کہا للمودعی مودع سے کہا لا تسلمها تو ودیعت کو نہیں دینا ہے، الی زوجتکا تمہارے بیوی کو نہیں دینا ہے، اس کے حوالے نہیں کرنا ہے، لیکن فسلمها الیہا لیکن یہ کیا اس کی بیوی کے حوالے کیا، لم یضمن کیا نہیں ہوگا، ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ ہم پہلے ہی بتائیں کہ وہ اپنے ذریعے اپنے اہل و عیال کے ذریعے اس کی حفاظت کر سکتا ہے، تو اپنی بیوی اور بچوں کے ذریعے حفاظت کرنے میں سے اس میں کوئی حرج نہیں، اور وہ ہلاک ہو گئی تو اس کا ضامن نہیں ہوگا۔ پھر نیکسٹ، وَإِن قَالَ لَهُ احْفِظْهَا فِي هَذَا الْبَيْتِ فَحَفِظَهَا فِي بَيْتٍ آخَرَ مِنَ الدَّارِ لَمْ يَضْمَنْ وَإِن حَفِظَهَا فِي دَارٍ أُخْرَى ضَمِنَا۔ پھر لاسٹ ایک مسئلہ یہ الفاظ کے اوپر ہے، بیت اور دار کے درمیان فرق میں پہلے ہی بتایا ہوں۔ بیت بولے تو جہاں رات گزارتے ہیں اس کو بولیں گے، تو ایک گھر بولے تو سب کچھ اس میں شامل ہو جائے گا، دار میں کمرے آئیں گے، آنگن آئے گا، سب کچھ آ جائے گا، لیکن بیت بولے تو جہاں رات گزارتے ہیں بس اس کو بولتے ہیں عربی میں، تو بیت ما یبنا للبیتوتتی اس کو بولتے ہیں بیت۔ تو اگر کسی نے کہا کہ تم یہ بیت میں بس اس کی حفاظت کرنا ہے، دوسرے بیت میں نہیں، تو اگر وہ دوسرے بیت میں حفاظت کیا، گھر وہی ہے، دار وہی ہے، لیکن بیت یعنی کمرہ دوسرا ہے تو ضامن نہیں ہوگا، لیکن دوسرے گھر میں کیا تو ضامن ہوگا۔ اوکے، وَإِن قَالَ لَهُ احْفِظْهَا فِي هَذَا الْبَيْتِ اس گھر میں اس بیت میں اس کمرے میں اس کی حفاظت کرو، فَحَفِظَهَا فِي بَيْتٍ آخَرَ مِنَ الدَّارِ تو وہ کیا حفاظت کیا، فی بیت آخر من الدار اسی گھر کے دوسرے ایک بیت میں دوسرے کمرے میں حفاظت کیا تو لم یضمن وہ ضامن نہیں ہوگا، لیکن وَإِنْ حَفَظَهَا فِي دَارٍ أُخْرَى دوسرے ایک گھر میں حفاظت کیا، دار سے معنی چینج ہوتا ہے تو ضمینا اس وقت اگر وہ چیز ہلاک ہو گئی تو ضامن ہو جائے گا۔ اوکے، بیت اور دار سب کو معلوم ہے نا اس کے درمیان جو فرق ہے۔ اوکے ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ قدیر کا یہ چیپٹر ابھی ختم ہو چکا ہے، کتاب الودیعت کے جو مسائل تھے وہ ختم ہوئے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو کوئی شک ہو تو کمنٹ میں یا تو واٹس ایپ میں کہیں بھی آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ اوکے، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔